لیکن ایسے لوگ دو چار بندے جو تکبر ان کی غروریت کی وجہ سے دین کی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خبردار، تبلیغ کی کوئی بدنام نہیں ہے. تبلیغ جماعت اعلیٰ جماعت ہے، اعلیٰ جماعت ہے، افضل جماعت ہے، اس کی ساتھ کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہی کام کیے، یہ اللہ کے رسول کی کام ہے، یہ انبیاء کرام کی کام تھے دعوت دینا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. وہ دین کی خاطر، کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس دین کو لے کر اتنی قربانیاں دی میرے دوستوں. طائف کو دیکھ لو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس دعوت لے کر پہنچے ہیں، عبد یالیل 3 افراد تھے جن کو اللہ کے رسول نے دعوت دی. مسعود تھے، عبد یالیل تھا، مسعود تھا اور حبیب تھا. ان کے پاس جب پہنچا دعوت دی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ بازاریہ لڑکوں کو لگا دی. اور یہ لوگ اللہ کے رسول کو اتنی مارتے تھے اور خون سے لہولان کر دیتے تھے، اللہ کے رسول گر جاتے تھے، پھر اٹھا کے کھڑے کرا کر پھر پتھر پھینکتا تھا دین کی خاطر کہ اللہ کے اس کلام کو پہنچانا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کی دعوت کو پہنچانا. اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں نے جو کچھ آپ کو بھیجا ہوں بذریعہ وحی، یہ پورے دنیا میں، پورے دنیا کی چپے چپے میں آپ پہنچائے. یہی ذمہ داری علماء ورثۃ الانبیاء، نہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ علماء پورے دنیا کی چپے چپے اس باتوں کو پہنچا دے میرے دوستوں. لیکن یہ تکبری ان کے سامنے کرنا کہ بھائی دینی مدارس جہاں غریب یتیم پڑھتے ہیں وہاں ہمارے اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا، ہم انجینئر کی بنائیں گے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے. میں نے بولا کبھی وفاق مدارس کی امتحان بھی نہیں دے پائے گا. بولے نہیں ہمارے بچہ نہیں دے. میں نے بولا پھر ٹماٹر بنے گا، پھر وہ ٹماٹر بنیں گے، باقی کچھ نہیں بنے گا. استغفر اللہ. یہ دین کی دعوت و تبلیغ والے، اللہ اکبر. اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرمائے کہ بھائی یہ اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں ان کی گرد و غبار اللہ کی نزدیک اتنی پسندیدہ ہے. جب اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے اول پہلے نمبر انسان ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ کامیاب والی جماعت ہے. پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ قول کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے کون سے لوگ اچھے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ان سے اچھے لوگ بھی کوئی ہے نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ دو چار بندے جو تکبر ان کی غروریت کی وجہ سے دین کی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خبردار، تبلیغ کی کوئی بدنام نہیں ہے. تبلیغ جماعت اعلیٰ جماعت ہے، اعلیٰ جماعت ہے، افضل جماعت ہے، اس کی ساتھ کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہی کام کیے، یہ اللہ کے رسول کی کام ہے، یہ انبیاء کرام کی کام تھے دعوت دینا. اب آئیے میرے دوستوں، متقین کے بارے میں نے بتایا. اب عاجزی انکساری کرتے رہنا. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کے یہاں باغات ہوں گے اور انہیں وہاں ہر قسم کا آرام اور راحت نصیب ہوگی متقین کے لیے. پھر فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم، پھر فرمایا وہ لوگ خوش ہوں گے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں عطا کرے گا. یعنی جنت کے انعامات اور اکرام کو پا کر یہ خوش ہو جائیں گے. اور میرے دوستوں فرمایا کہ خوش طبی بھی ہوتا ہے، یعنی جنتی لوگ آپس میں دل لگی کی باتیں بھی کرتے رہیں گے آپس میں. پھر اس کی مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں پھل بھی ملتے رہے گا، ہر قسم کی مواجات تمہیں ملتے رہیں گے. آگے فرمایا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، کہ اللہ نے ان کو دوزخ کی عذاب سے بچا لیا ہے اور اللہ نے بہت بڑی انعامات عطا فرمائی کہ ان کو جنت نصیب عطا فرمایا. تو اور یہ کامیاب ہو گئے. جنت میں داخل کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگوار ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے. جنت میں خورد و نوش کی ہر قسم کی نعمت میسر ہوں گے، رنگ، ذائقہ، بو ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گے. اللہ اکبر. پھر وہ خوشگوار بھی ہوں گے، یعنی ان کی کھانے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف
یا بدہضمی وغیرہ نہیں ہوگا، ایک ہی ڈکر سے اتنے کھاؤ گے بھائی، اتنی کھاؤ گے، ایک ایک بیر مٹکے کی جیسے۔ اب کھانے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ پخانا نہیں، پیشاب نہیں، ایک ڈکر سے سب کچھ ہاضمہ، ایک ہی ڈکر ہوگی اس سے سب کچھ ہضم ہو جائیں گے، پورا دن جو کھاتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ پھر کیا کرو گے؟ ایسے تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھو گے جو کہ کرینے کے ساتھ سب بچھائے ہوئے ہوں گے۔ جنتی لوگ ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوں گے، اور کوئی کسی کی دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، کسی کی طرف پیٹ نہیں ہوگا، آمنا سامنا ہوگا جنتی لوگ۔ پھر آگے میرے دوستوں متقین کی بات، حوروں سے نکاح۔ حوروں سے نکاح کے مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جیسے نکاح ہوتے ہیں، ایجاب قبول ہوتے ہیں، حق مہر ہوتی ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا، اور ان کی بائیں پسلی سے ماں ہوا کو پیدا فرمائی، تو آدم ان کے ہاتھ بڑھانے لگے، بولے خبردار کہ جب تک تم حق مہر ادا نہیں کرو گے، جب تک تمہارے خطبہ نہیں ہوگی، تب تک تم ماں ہوا کی جسم پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ بولے یا اللہ میں جنت میں کہاں سے لاؤں حق مہر، مال، دولت، یہ سب میرے پاک تقدیس تحلیل یہ تیرے گواہی میں پیش کر دی۔ بولے اللہ حق مہر، بولے تیرے اولاد میں سے جو آنے والے نبی میں مبعوث فرماؤں گا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اپنے انگوٹھے پہ دیکھ لے، دیکھا تو کہ شکل محمد نظر آنے لگے، بولے ان کے اوپر 10 دفعہ درود پڑھ لے، ان کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھ لے، یہ تیرے حق مہر ہے۔ مولانا اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تازگیانہ شیطان میں لکھتے ہیں، آگے فرمایا زوجناہم بحور عین، گوری چٹی عورتیں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھ والی عورتیں جو سفید رنگ والی ہوں گے، سفید رنگ والے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر گندمی رنگ کی عورت بھی دیکھی، جنت کے اندر گندمی رنگ کی عورت بھی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں میں نے ایک گندمی رنگ نوجوان عورت کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ عرب کے لوگ تو عموماً سفیدی رنگ کو پسند کرتے ہیں، عرب کی جو لوگ ہیں تو یہ سفیدی رنگ کی عورتوں کو پسند زیادہ کرتے ہیں، گندمی رنگ کی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ گندمی عورتیں کس کے لیے ہے؟ یہ نوجوان گندمی حور جنت کے اندر اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ نے خاص قسم کی مادے سے جنت کی یہ حوروں کو بنایا۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن طالب، جعفر طیار جس کو کہتے ہیں، کہ ان کے لیے کہ شاید وہ گندمی رنگ کی عورت کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ موتا کی جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا، نائب امیر حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ میرے دوستوں یہ جعفر طیار جس کو کہتے ہیں، میرے دوستوں تو فرماتے کہ اسلام کی جھنڈا جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو چکے ہیں تو اسلام کی جھنڈا ان کے ہاتھ میں آئے، اور تلوار جب ان کے دایاں بازو کٹ چکے ہیں نہ میرے دوستوں، بائیں طرف سے ان کے حملہ آئی تو بائیں طرف سے بھی ان کے بایاں بازو کٹ گئے، بایاں بازو ان کی کٹ چکے تھے، تو اپنے دونوں بازوؤں سے سینے میں پکڑ کے اسلام کی جاندار تلوار کو پکڑے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں کو کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جعفر بن طیار ان کی دونوں بازو تو نہیں تھے، اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرمایا، اپنے 2 پاروں سے جنت میں اڑ رہے تھے وہ۔ اور یہ گندمی عورت شاید جنت کے لیے، جنت کو حوروں میں سے یہ جعفر طیار کے لیے کیوں ان کو پسند کرتے ہوں۔